السلام علیکم، میں ہوں کرن بٹ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ خدا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے پاس ہیں آپ کے لیے دنیا بھر سے امیگریشن، ویزوں اور ایئر ٹریول کی اہم اپڈیٹس۔ کینیڈا نے بین الاقوامی ڈاکٹروں کے لیے مستقل رہائش کا نیا اور آسان راستہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کا مقصد ملک میں بڑھتی ہوئی طبی کمی کو پورا کرنا ہے۔ نئی پالیسی کے مطابق وہ ڈاکٹر درخواست دینے کے لیے اہل ہوں گے جن کے پاس پچھلے 3 برس میں کینیڈا میں کم از کم 1 برس کا تجربہ ہو، چاہے جنرل پریکٹیشنر ہوں، فیملی فزیشین، سرجری کے ماہر یا لیبارٹری اور کلینکل میڈیسن کے اسپیشلسٹ۔ تمام غیر ملکی ڈاکٹر اس پروگرام میں درخواست دے سکتے ہیں۔ اس نئے ایکسپیرینس انٹری راستے کے تحت درخواست دینے کی دعوتیں نئے سال کے آغاز میں جاری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ برطانیہ کی مائیگریشن ایڈوائزری کمیٹی نے ورک ویزے کے لیے تنخواہ کی نئی تجاویز جاری کر دی ہیں۔ کمیٹی نے تجویز دی ہے کہ اسکلڈ ورکر ویزا کے لیے شعبہ وار کم از کم تنخواہیں کم کی جائیں۔ مجموعی سالانہ حد 41,700 پاؤنڈ برقرار رکھنے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ نئے آنے والے ورکرز کے لیے سالانہ تنخواہ کی حد 33,400 پاؤنڈ کرنے اور اس کی رعایت کی مدت 4 سال تک بڑھانے کی سفارش کی گئی ہے۔ پی ایچ ڈی رکھنے والوں کے لیے دی جانے والی خصوصی رعایت ختم کرنے کی بھی تجویز شامل ہے۔ گلوبل بزنس موبلٹی اور اسکلڈ شارٹیج روٹس میں بھی تنخواہوں کو آسان بنانے پر زور دیا گیا ہے۔ امریکہ نے امیر غیر ملکیوں کے لیے نیا گولڈ کارڈ ویزا پروگرام شروع کر دیا ہے۔ $10 لاکھ ادا کرنے والے افراد کو امریکہ میں انتہائی تیز رفتار رہائش اور بعد میں شہریت کا راستہ مل سکے گا۔ یہ رقم پاکستانی روپوں میں تقریباً 28 کروڑ بنتی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ کارڈ ان لوگوں کو دیا جائے گا جو امریکہ کے لیے بڑا فائدہ ثابت ہوں گے۔ کاروباری کمپنیاں اگر اپنے ملازمین کو اس کارڈ کے ذریعے لانا چاہیں تو انہیں $20 لاکھ ادا کرنا ہوں گے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے $50 لاکھ کا پلیٹینم کارڈ بھی متعارف کرایا جائے گا۔ یہ کارڈ خریدنے والوں کو ٹیکس میں نرمی کی سہولت ہوگی۔ درخواست دینے والوں کو $15,000 نان ریفنڈیبل فیس بھی جمع کرانی ہوگی۔ جرمنی میں پناہ کے خواہش مند افغان مہاجرین کے لیے بری خبر آئی ہے۔ جرمن حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ ان سینکڑوں افغان شہریوں کو اب ملک میں داخل نہیں ہونے دیں گے جن سے پہلے پناہ اور آبادکاری کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اس اعلان کے نتیجے میں تقریباً 640 افراد پاکستان میں پھنس گئے ہیں۔ ان میں خواتین کے حقوق کے ارکان، ججز، صحافی اور طالبان کے نشانے پر رہنے والے افراد شامل ہیں۔ یہ وہ افغان ہیں جنہوں نے جرمنی کے وعدوں پر بھروسہ کرتے ہوئے گھر بار، ملازمتیں اور پناہ گاہیں چھوڑ کر پاکستان میں انتظار شروع کیا تھا۔ سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ غیر ملکیوں کو جائیداد خریدنے سے متعلق نیا قانون جنوری 2026 سے نافذ کیا جائے گا۔ بیشتر سعودی شہروں میں غیر ملکیوں کو رہائشی جائیداد رکھنے کی اجازت ہوگی۔ مکہ، مدینہ، جدہ اور ریاض میں غیر ملکی جائیداد نہیں خرید سکیں گے۔ سعودی عرب میں قانونی طور پر رجسٹرڈ غیر ملکی کمپنیاں، سرمایہ کاری فنڈز اور بڑے کاروباری ادارے حکومت کی اجازت سے مکہ، مدینہ، جدہ اور ریاض میں جائیداد خرید سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی ان 4 شہروں کے علاوہ ملک کے دوسرے شہروں میں صرف ایک رہائشی یونٹ خرید سکیں گے۔ بیرون ملک رہنے والے غیر ملکیوں کو بھی صرف حکومت کی جانب سے مخصوص کیے گئے علاقوں میں جائیداد لینے کی اجازت ہوگی۔ یو اے ای نے منشیات کے خلاف قوانین مزید سخت کر دیے ہیں۔ غیر ملکی مجرموں کو سزا پوری ہونے کے بعد لازمی طور پر ملک بدر کیا جائے گا۔ اماراتی شہریوں کے قریبی رشتہ داروں یا ان کے ملک بدری سے خاندان شدید متاثر ہونے کا خدشہ ہو تو انہیں ملک بدر نہیں کیا جائے گا۔ بغیر اجازت نشہ اور ادویات لکھنے یا فراہم کرنے والے ڈاکٹروں اور متعلقہ افراد کو کم از کم 5 سال قید اور 50,000 درہم جرمانہ ہوگا۔ نئے قانون کے تحت وزارت صحت کے اختیارات اب ایمرز ڈرگ اسٹیبلشمنٹ کو دیے گئے ہیں۔ منشیات کے خلاف کارروائی کی ذمہ داری نیشنل اینٹی نارکوٹکس اتھارٹی کو منتقل کر دی گئی ہے۔ کینیڈا نے بیرون ملک پیدا ہونے والے افراد کے لیے شہریت کے قوانین میں اہم تبدیلی کر دی ہے۔ اس سے ان لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا جو کینیڈا سے باہر پیدا ہوئے تھے۔
मगर पुराने कवानीन की वजह से कैनेडियन शहरी नहीं बन सके। नया कानून, जिसे बिल C3 कहा जाता है, 15 दिसंबर से नाफिज किया गया है। ऐसे तमाम अफराद जो पुराने कानून की वजह से शहरियत से महरूम रह गए थे, अपनी कैनेडियन शहरियत के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। बैरून मुल्क पैदा होने वाले कैनेडियन वालिदैन अब अपने बच्चों को भी शहरियत दे सकेंगे। बस शर्त ये है कि उन्होंने बच्चे की पैदाइश से पहले कम से कम 3 साल कनाडा में रिहाइश इख्तियार की हो। सऊदी अरब ने गैर मुल्की सनती कारकुनों पर आयद फीस खत्म करने का फैसला किया है। ये फीस फॉरेन वर्कर लेवी थी, जिसे आमतौर पर एक्सपेट्रिएट फीस कहा जाता है। इस फीस के तहत सनती इदारों को अपने हर गैर मुल्की मुलाजिम के लिए हुकूमत को रकम अदा करनी होती थी। नए फैसले के तहत सनती लाइसेंस के हामिल कारखानों में गैर मुल्की मुलाजिमीन पर अब कोई फीस नहीं ली जाएगी। गुज़िश्ता बरसों में हुकूमती सहूलतों के बाइस सनतों की तादाद 8,822 से बढ़कर 12,000 से जायद हो चुकी है। सनती सरमायाकारी 908 अरब रियाल से बढ़कर 1 खरब 22 अरब रियाल तक जा पहुंची। गैर तेल बरामदात में भी नुमाया इजाफा हुआ। मस्जिद अल हराम के इंतजामिया ने ज़ायरीन के बच्चों के लिए नया हिफाजती इकदाम मुतारिफ करा दिया है। बच्चों को शिनाख्ती बैंड्स फराहम किए जा रहे हैं। इन बैंड्स पर वालिदैन या सरपरस्तों के राब्ता नंबर दर्ज किए जाते हैं, ताकि अगर कोई बच्चा हजूम में गुम हो जाए तो इसे फौरी तौर पर इसके अहले खाना से मिलाया जा सके। ये सहूलत मस्जिद अल हराम के अहम दाखिली रास्तों शाह अब्दुल अजीज गेट और शाह फहद गेट पर दस्तयाब है। यहाँ मौजूद अमला सरपरस्तों से मालूमात लेकर बैंड्स जारी करता है। हुकाम ने वालिदैन से अपील की है कि इस सहूलत से जरूर फायदा उठाएं। बहरीन में गैर मुल्कियों के वर्क परमिट्स महदूद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। ये तजवीज़ शोरा काउंसिल की सर्विसेज कमेटी ने मुस्तरद की। कमेटी का कहना है कि मौजूदा कानून लेबर मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी को ये सहूलत देता है कि वो मईशियत में अचानक तब्दीली, हंगामी सूरत हाल या मुख्तलिफ शोबों की नई ज़रूरियात के मुताबिक फैसले कर सके। 4 साल के लिए एक सख्त हद मुकर्रर करने से ये लचक खत्म हो जाएगी। ज्यादातर वर्क परमिट्स नए गैर मुल्की लाने की बजाय पहले से बहरीन में मौजूद गैर मुल्की कारकुनों की मुलाजमत की तब्दीली से मुताल्लिक होते हैं। इसलिए मजमूई हद लगाने से कारोबारी इदारों को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। 4 हफ्तों के तवील वक्फे के बाद इंग्लिश चैनल के रास्ते तारकीन वतन की बरतानिया आमद दोबारा शुरू हो गई है। एक ही दिन में 700 से जायद अफराद जनूबी इंग्लैंड के साहिल तक पहुंच गए। बरतानवी वजारत दाखिला के मुताबिक 11 कश्तियों के जरिए मजमूई तौर पर 737 तारकीन वतन ने निहायत खतरनाक समुद्री सफर तय किया। इस ताज़ा आमद के बाद रवा साल छोटी कश्तियों के जरिए बरतानिया पहुंचने वालों की मजमूई तादाद 40,029 हो गई है। हुक्काम का कहना है कि हालिया हफ्तों में आमद का सिलसिला खराब मौसम के बाइस रुका रहा और ये गुज़िश्ता 7 बरसों का सबसे तवील वक्फा था। यूरोपीय मुल्क कोसोवो ने अमेरिका से बेदखल किए गए गैर मुल्की अफराद को कबूल करना शुरू कर दिया है। कोसोवो के अबूरी वजीर आज़म के मुताबिक अमेरिका की दरख्वास्त पर इब्तदाई तौर पर 50 अफराद को लेने पर इत्तफाक हुआ है। इनमें से 2 अफराद कोसोवो पहुंच चुके हैं। ये वाज़े नहीं किया गया कि इनका ताल्लुक किन ममालिक से है। ये कदम ऐसे वक्त पर उठाया गया है जब अमेरिकी हुकूमत गैर कानूनी तारकीन वतन के बड़े पैमाने पर बेदखली के लिए दूसरे ममालिक के साथ ताउन तलाश कर रही है। सऊदी अरब ने ज़रई और मवेशी पालने वाले गैर मुल्की मजदूरों के लिए नए ज़वाबित की मंजूरी दे दी है। घरेलू, निजी फार्मों या मवेशियों की देखभाल करने वाले कारकुनों को सालाना कम से कम 30 दिन की तनख्वाह समेत छुट्टी, हर हफ्ते एक मुकम्मल आराम का दिन देना लाजमी होगा। इन्हें ईद उल फितर की 4 छुट्टियों के साथ कौमी दिन और योम तासीस की छुट्टियां भी दी जाएंगी। मजदूर से रोजाना 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा और मुसलसल 5 घंटे के बाद कम से कम आधे घंटे का वक्फा लाजमी होगा। इजाफी काम पर बुनियादी तनख्वाह का 50% इजाफी मुआवजा देना होगा। औजर पर लाजिम होगा कि रिहाइश, खुराक, आमदोरफ्त, वीजा और अकामा के तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त करे। पासपोर्ट जब्त करने और मजदूर को अहले खाना से राब्ते से रोकने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। 21 साल से कम उम्र अफराद को मुलाजमत देने पर भी पाबंदी होगी।
امریکہ نے امیگریشن دستاویزات کے لیے تصاویر سے متعلق قوانین سخت کر دیے ہیں۔ اب ہر درخواست گزار کی تصویر زیادہ سے زیادہ 3 سال پرانی ہونی چاہیے۔ نئے قواعد کے مطابق اپنی جانب سے بھیجی گئی تصاویر اب قبول نہیں ہوں گی، صرف وہی تصاویر استعمال کی جائیں گی جو امریکی امیگریشن حکام یا ان کے منظور شدہ مراکز لیں گے۔ حکام کے مطابق کورونا وبا کے دوران دی گئی نرمی کے باعث 10 سال پرانی تصاویر تک استعمال ہو رہی تھی، جس سے سیکیورٹی خدشات پیدا ہوئے، اس لیے اب یہ سہولت ختم کر دی گئی ہے۔ مستقل رہائشی کارڈ کی تبدیلی، مستقل رہائش کی درخواست، شہریت حاصل کرنے اور شہریت کے سرٹیفکیٹ کے لیے دی جانے والی درخواستوں میں ہر صورت نئی تصویر دینا لازمی ہوگا۔ موسم سرما کے آغاز کے ساتھ ہی دبئی میں سفری سرگرمیوں میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ یورپ، سعودی عرب اور جنوبی ایشیا سے آنے والے مسافروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر برطانوی، فرانسیسی اور جرمن ایئر لائنز نے اپنی گنجائش میں واضح اضافہ کیا ہے۔ کئی نئی براہ راست پروازیں بھی شروع کی گئی ہیں۔ اندازوں کے مطابق دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ رواں سال تقریباً 9 کروڑ 60 لاکھ مسافروں کو سنبھالنے کے قریب ہے۔ سعودی عرب دبئی کی دوسری بڑی ٹریول مارکیٹ بن چکی ہے، جہاں سے لاکھوں مسافر آ رہے ہیں۔ پاکستان اور ایران کے مختلف شہروں سے بھی فضائی رابطوں میں تیزی آئی ہے۔ اگر آپ پاکستان سے نیوزی لینڈ کا ویزا لینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ خبر آپ کے لیے اہم ہے۔ 1 جنوری 2026 سے پاکستان سمیت 26 ممالک میں ویزا سینٹرز کی سروس فیس میں تقریباً 500 سے 1000 روپے کے درمیان اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ اضافہ صرف ویزا اپلیکیشن سینٹر کی فیس میں ہوگا، اصل ویزا فیس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ پاکستان میں یہ فیس ویزا درخواست جمع کرانے، دستاویزات کی جانچ اور بنیادی سہولیات کے عوض لی جاتی ہے، جو عموماً VFS گلوبل کے ذریعے وصول ہوتی ہے۔ امریکہ نے ویزا فری مسافروں کے لیے اہم تبدیلیوں کی تجویز پیش کی ہے۔ ان کے مطابق ESTA کے لیے درخواست دینے والوں سے پہلے سے کہیں زیادہ تفصیلات لی جائیں گی۔ مسافروں سے پچھلے 5 برس کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس، استعمال شدہ فون نمبر، پچھلے 10 برس کی ای میلز، انٹرنیٹ ریکارڈ اور خاندان کے قریبی افراد کی تفصیل بھی مانگی جائے گی۔ چہرے، فنگر پرنٹس اور انگوٹھوں کے سکین جیسی معلومات بھی ضروری ہو سکتی ہیں۔ ہر درخواست گزار کو اپنے چہرے کی صاف تصویر اپلوڈ کرنا ہوگی اور آگے چل کر درخواست صرف موبائل ایپ کے ذریعے دی جا سکے گی۔ ویب سائٹ درخواستیں قبول نہیں کرے گی۔ مسافروں کے لیے ایک نیا فیچر بھی زیر غور ہے، جس کے ذریعے وہ ایپ کے ذریعے ہی اپنی امریکہ سے روانگی کی تصدیق کر سکیں گے۔ فیس میں بھی معمولی سا اضافہ ہوگا، یہ $40.27 ہو جائے گی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے سفری پابندیوں میں مزید سختی کرتے ہوئے 20 نئے ممالک پر بھی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ان کے بعد متاثرہ ممالک کی مجموعی تعداد 39 ہو گئی ہے۔ نئے فیصلے کے تحت برکینا فاسو، مالی، نائجر، جنوبی سوڈان اور شام کے شہریوں پر امریکہ میں داخلے پر مکمل پابندی ہوگی۔ انگولا، نائجیریا، سینیگال، تنزانیہ، زامبیا اور زمبابوے سمیت 15 ممالک کے شہریوں پر جزوی پابندیاں لگائی گئیں۔ یہ پابندیاں سیاحت اور مستقل رہائش دونوں پر لاگو ہوں گی۔ دوسری جانب فلسطینی اتھارٹی کے پاسپورٹ رکھنے والوں کو اب امریکہ میں ہجرت کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ روس نے نئے سال سے غیر ملکیوں کے لیے ایک نیا سکلڈ ویزا متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے تحت سائنس، تعلیم، صنعت، کاروبار، ثقافت اور کھیلوں سے وابستہ افراد آسانی سے روس میں کام اور رہائش حاصل کر سکیں گے۔ اس ویزے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں روسی زبان کا امتحان نہیں ہوگا۔ درخواست کا فیصلہ صرف 30 دن میں ہوگا اور درخواست گزار چاہے تو 3 سالہ عارضی رہائش یا سیدھی مستقل رہائش لے سکتا ہے۔ آن لائن درخواست دینے کے بعد 1 سال کا بزنس ویزا ملے گا، جس پر روس جا کر رہائشی حیثیت حاصل کی جا سکے گی۔ الگ سے ورک پرمٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ درخواست گزار کے اہل خانہ بھی ساتھ رہ سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں۔ دبئی کی قومی ایئر لائنز ایمریٹس نے اپنی فضائی بیڑے میں بڑے پیمانے پر توسیع کا اعلان کیا ہے۔ آئندہ چند برسوں میں سینکڑوں نئے طیارے شامل کیے جائیں گے، جس کے نتیجے میں پائلٹس، کیبن کریو، انجینئرز اور دیگر معاون شعبوں میں روزگار کے مواقع بڑھیں گے۔ اس وقت 131 خالی اسامیاں دستیاب ہیں، جو بعد میں مزید بڑھیں گی۔
ایمریٹس میں ڈائریکٹ انٹری کپتان کے لیے سالانہ ٹیکس فری پیکج 11,85,000 درہم تک ہے۔ فرسٹ آفیسر کو 9 لاکھ درہم تک کی سہولتیں دی جاتی ہیں۔ کیبن کریو کی اوسط ماہانہ آمدن 11,000 درہم سے زائد بنتی ہے۔ اس میں رہائش، سفری مراعات اور طبی سہولتیں شامل ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ FIA نے 51,000 پاکستانیوں کو آف لوڈ کیوں کیا تو یہاں کلک کریں، اور یہاں کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد الحرام میں زائرین کے گم ہو جانے والے بچوں کو تلاش کرنے کے لیے کون سا زبردست ڈیجیٹل سسٹم متعارف کرایا گیا ہے۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ کرن بٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔